بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ہم لوگ ابھی فی الحال سورۃ التکویر کو پڑھ رہے ہیں ترجمہ معنی القرآن الکریم کی اس گھنٹی میں، اور اس سے پہلے جیسے بتایا جا چکا ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے جن چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے وہ قیامت کے قریب پیدا ہونے والی جو حوادث ہیں ان کا تذکرہ ہے. پھر قیامت کے دن جو کچھ حوادث رونما ہوں گے، اس دن جو منظر ہوگا وہاں پر کچھ واقعات جو پیدا ہوں گے ان کے بارے میں تذکرہ ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ بتایا گیا کہ وہاں پر پھر اس وقت انسان کیا ہے جان جائے گا کہ اس نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے، چاہے نیک کام کیا ہو یا کہ غلط کام کیا ہو. اور اس کے بعد پھر جو ہے پھر وحی کا تذکرہ ہوگا. یعنی کہ اگر جیسے پہلے میں نے بتایا ہے کہ اس صورت کے جو مین مضامین ہیں اس کے جو ہے وہ عموماً وہ دو چیزیں ہیں اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے جو احوال جو مناظر ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وحی کا تذکرہ ہے. اور ان دونوں میں آپس میں تعلق کیا ہے؟ چونکہ اس قیامت کے جو یہ سارے جو واقعات ہیں، یہ جو چیزیں پیش ہوں گی قیامت کے قریب، چنانچہ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کی جو شروع کی جو 12 آیتیں ہیں تو ان میں سے جو 6 آیتیں ہیں ان میں 6 حوادث کا ذکر کیا گیا ہے، 6 واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ قیامت سے پہلے واقع ہوں گی. اور اس کے بعد جو 6 کے بعد جو اگلے والے جو 6 ہیں، یعنی کہ 7 سے لے کے 12 تک جو آیتیں ہیں، ان میں جو ہے کچھ واقعات کا تذکرہ ہے، یعنی کہ 6 اور واقعات کا تذکرہ ہے جو کہ قیامت کے دن کیا ہے یہ واقعات رونما ہوں گے. تو کل ملا کر کے اس طرح سے ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کیا ہے سدھر جائے، انسان کیا ہے کفر اور شرک کے راستے کو چھوڑ دے اور اپنے غلط کاموں سے کیا ہے باز آ جائے. اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ذکر ہوئی تو مطلب یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے ملی ہیں، ہمیں کس طریقے سے ملی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے، جو قرآن کیا ہے وحی ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہمیں ایک آدمی کیا ہے اس پر تبھی یقین کرے گا جب اس چیز پر یقین کرے گا جس چیز کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں. تو اس لیے کیا ہے اس واقعے کو، ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر لازمی طور پر بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ وحی کے بارے میں آگے بات آئے گی کہ یہ وحی جو ہے یہ وحی کوئی مطلب جیسے کہ کفار کا کہنا ہے یا کفار و مشرکین کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا یا محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے، یا یہ کہ شیطانوں کی یہ بات چیت ہے جو کہ یہ لوگ آسمان سے سنتے ہیں، یا کسی کاہن کا کلام ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے رد میں کیا ہے پھر ثابت کیا گیا یہ ساری چیز جھوٹی ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کے بعد آگے پھر جو ہے باتیں ہوئی ہیں جو سب تقریباً سب کا تعلق کیا ہے وحی سے ہے. اور اس وحی کے بارے میں کلام ہے، فرشتے کا جبریل کے بارے میں کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام ہے. اور اس طرح سے قرآن کے بارے میں جو لوگوں کے مذاہب ہیں، جو لوگوں کی مطلب غلط خیالات ہیں، ان کی کیا ہے تردید کی گئی ہے. تو یہ صورت جو ہے اس صورت کے یہ مضامین ہیں، اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ہیں. اور ہم جو پچھلے درس میں جو ہم شروعات میں پڑھ رہے تھے، جو شروعاتی چیز جو ہے وہ میں نے بتایا کہ قیامت کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں، تو اس میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. یہاں تک ہم کیا ہے پچھلی آیتوں پچھلے اس میں کیا ہے پڑھ چکے تھے. آج کے درس میں جو ہے ہم آگے والی آیتیں جو ہے اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں اس کو پڑھیں گے. پہلے میں پڑھتا ہوں کچھ آیتوں کو جن کو ہمیں آج پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ان میں سے جتنا کہ وقت ہمیں اجازت دے گا ہم اس میں پڑھیں گے. چنانچہ یہاں پر جو ہے ابھی تذکرہ وہی چل رہا ہے، یعنی کہ قیامت کے بارے میں. جیسے کہ پہلے سے میں نے بتایا کہ اس سورت کے شروع میں جو ہے باتیں قیامت کے بارے میں کی گئی ہیں. کچھ چیزیں جو کہ قیامت سے کچھ مطلب جسٹ پہلے واقع ہوں گی، اور کچھ چیزیں جو کہ قیامت کے دن واقع ہوں گی.
تو یہ جو بات ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ کب کی ہے؟ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے کی ہے یا قیامت کے واقع ہونے کے بعد کی ہے؟ تو یہ قیامت کے واقع ہونے کے بعد کی چیزیں ہیں یہاں پر جو ہے. تو یہاں پر جو ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہاں پر کیا ہے اذا، اور اس سے پہلے میں نے بتایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ ساری چیزوں کے بارے میں کہ اذا کے بعد جو یہ اسم مرفوع آیا ہوا ہے اس کے بارے میں دو طرح کی باتیں ہیں کہی جاتی ہیں. اگر اس طرح سے کہیں بھی آتا ہے اذا کے بعد کیا اسم مرفوع آتا ہے تو وہ تو یا تو کیا ہے یہ فعل محذوف کا یہ کیا ہے فاعل بن جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یعنی کہ اصلی عبارت کیا بنے گی وَإِذَا سُئِلَتِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. تو یہاں پر کیا ہے ایک فعل محذوف ہوگا جس کا فاعل ہوگا الموعودۃ، اور اس کے بعد جو دوسرا سئلت ہے یہ کیا ہے، یہ پیچھے والے جو ہے سئلت جو کہ محذوف ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے. تو یہاں پر ایک فعل مفسر ہے اور یہاں پر کیا ہے یہ فعل مفسر ہے. تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ مطلب نحوی اعتبار سے ہو گیا ایک مثال، اور اسی طرح سے ساری مثالیں اسی پر جو ہے ہم قیاس کر سکتے ہیں جس ساری آیت میں بات چیزیں بار بار اس طرح کا اسلوب اپنایا گیا ہے. تو اس طرح سے ہوگا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. موعودۃ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. صرفی اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں موعودۃ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، مفعولۃ کے وزن پر ہے. الموعودۃ المفعولۃ، اس کا فعل کیا آئے گا؟ اس کا فعل آئے گا وعد یعد، وعدن حمزہ سے، بیچ میں حمزہ ہے. وعد عین والا وعدہ نہیں ہے، وعد واو الف اس کے اوپر حمزہ، اس کے بعد دال ہے، اس کے بعد فتح ہے. وعد یعد وعدن فہو واعد وموعود. تو وعد جو فعل ہے اس کا مضارع ہے یعیدو، جو کہ اصل میں یوعیدو ہے لیکن اس میں کیا ہے واو کو گرا دیا گیا ہے. ایک صرفی قاعدہ ہے کہ اس طرح سے علامت مضارع یہ طرح کی واو اگر علامت مضارع مفتوحہ اور اس کسرہ کے درمیان علامت مضارع اگر فعل مضارع کے اندر کیا ہے کوئی واو علامت مضارع کے بعد آتی ہے، کوئی واو علامت مضارع کے بعد آتا ہے اور اس کے بعد کسرہ آتا ہے تو اس واو کو گرا دیا جاتا ہے. یہ تیسری جماعت میں آئے گا امین السیغہ کتاب کے اندر. تو یعیدو اس طرح سے آتا ہے جیسے کہ عین والا جو وعدہ ہے ویسے وہ بھی پڑھا جائے گا وعد یعیدو. تو وعد جو ہے اس کے اور واعد اس میں فاعل آئے گا، موعود اس میں مفعول آئے گا مذکر کے لیے، موعودۃ اس میں یہ موعود اس میں مفعول آئے گا مذکر کے لیے، اور موعودۃ اس میں مفعول آئے گا مؤنث کے لیے. تو وعدہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو قبر میں دفن کر دینا، زندہ حالت میں کسی کو قبر میں دفن کر دینا. وعدہ یعنی زندہ درگور کر دینا، زندہ قبر میں دفن کر دینا. تو الموعودۃ یہاں پر مؤنث ہے تو گویا کہ یعنی کہ جس کو دفن کیا جا رہا ہے. الموعود اگر موعود ہوگا موعود تو مذکر ہوگا، اور موعودۃ ہوگا یعنی کہ جس کو دفن کیا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے مذکر نہیں ہے، یعنی کہ جس کو دفن مؤنث ہے. اس تو یہاں معنی کیا ہوگا زندہ دفن کی ہوئی بچی. اور یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف ہے کہ برے رواج کی طرف جو کہ زمانہ جاہلیت میں یہ چیز پائی جاتی تھی. اس میں زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب ایک آدمی کے یہاں جب کیا ہے بچی کی ولادت ہوتی تھی تو بہت ہی زیادہ اس کو رنج و غم ہوتا تھا. یعنی کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ایک کسی آدمی کو جب کہا جاتا کہ تمہارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور اندر ہی اندر کافی غصہ ہوتا تھا، غصہ کو اپنے اندر چھپائے ہوتا تھا. تو یہ اس زمانے میں چلن تھا جو ہے، اور تقریباً یہ چیز کیا ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بچی کی ولادت پر لوگوں کو کیا ہے غم ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہی کارن ہوتا ہے کہ لوگ کیا ہے ولادت سے پہلے ہی کیا ہے اس کی جانچ کرواتے ہیں ڈاکٹر کے یہاں جا کر کے کہ بچہ ہے یا بچی ہے. اگر بچی ہے تو اس کو کیا ہے اسی وقت کیا ہے انجیکشن یا اس طرح کی دوائیاں دے کر کے اس کو وہیں پر کیا ہے مار دیتے ہیں. تو یہ ایک ماڈرن طریقہ ہے یعنی کہ زندہ مارنے کا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ کیا ہے بچی کو مار دیتے تھے، پیدا ہونے کے بعد دیکھتے بچی ہے تب اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا ہے ڈاکٹر سے چیک کروا لیتے ہیں کہ بچی ہے کہ بچہ ہے. بچی ہے تو اس کو آ کے پیٹ ہی میں کیا ہے اس کو مار دیتے ہیں، اس کو کٹوا دیتے ہیں مشینوں سے جو ہے نکلوا دیتے ہیں، صفائی کروا دیتے ہیں. یہ چیز جو ہے تو یہ چیز زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی. زمانہ جاہلیت میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ اگر آدمی کو کیا ہے کسی بچی کی اگر پتہ لگتا ہے کہ اس کے یہاں بچی ہوئی ہے تو بہت ہی کیا ہے وہ ہو جاتا، بہت ہی غمگین ہوتا، بہت وہ ہوتا مطلب بہت پریشان ہوتا. اور اس کیوں پریشان ہوتا تھا؟ اس وجہ سے کہ لوگ اس کو کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا، اس کو کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، یہ ہے کہ بچی کمائے گی نہیں، اس سے کیا ہوگا
فقر و فاقہ کا اس کو خوف ہوگا، ڈر ہوگا کہ مطلب کیسے کھائیں گے، کیسے جئیں گے، یہ ساری وجوہات ہوا کرتی تھیں جن کی وجہ سے کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی تھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ، تو اسلام نے کیا ہے اس کی اجازت نہیں دی، اسلام کے آنے کے بعد سب سختی سے منع کر دے، لیکن پہلی یہ چیز ہوتی تھی تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب ایک زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ سئلت، سأل یسألو کے معنی پوچھنا، اور سئلت کیا ہے یہاں پر فعل مجہول ہے، واحد مؤنث فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی کہ کس سے پوچھا جائے گا، کہ بچی سے پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ اس میں بھی غور کرنے کی بات ہے کہ وہاں پر جو ہے قیامت کے دن ایک اس بچی ہوگی جس کو اس کے باپ نے زندہ دفن کیا ہوگا، اور وہ باپ ہوگا جس نے کیا ہے اس بچی کو زندہ دفن کیا تھا دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، کس سے پوچھ رہا ہے، اس بچی سے پوچھ رہا ہے، اس باپ سے نہیں پوچھ رہا ہے، پوچھنا تو اس باپ سے چاہیے تھا کہ تم نے کیوں ایسا کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے اس دن پوچھے گا کس سے، بچی سے۔ ایسا کیوں؟ اس کو مزید ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اس کے باپ کو جس نے کیا ہے زندہ دفن کیا تھا، اس کو مزید ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم میرے کلام کا کیا ہے مخاطب بن سکو، کہ میں تم سے بات کروں، جو ہے تم نے اتنی گھنونی اتنی گھٹیا حرکت کی ہے اس دنیا کے اندر، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قُتِلَتْ یعنی قتل یقتل معنی ہوتا ہے قتل کر دینا، مار دینا، قتلت یہاں بھی مجہول کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اصل میں عبارت ہے قتلت بأي ذنب، یہاں پر بأي ذنب اصل میں کیا ہے، یہ بعد میں ہے، قتلت کے بعد میں ہے، لیکن کیا ہے یہاں پر بأي ذنب کو یہاں پر کیا ہے پہلے لے کر کے آیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے ایو، یہ پر آیا ہوا ایو، اور ایو کیا ہے یہ سوال پر دلالت کرتا ہے، اور کلام عرب میں کہ کسی بھی جملے میں اگر کوئی ایسا کلمہ ہے جو کیا ہے سوال پر دلالت کرتا ہے، تو اگرچہ اس کی اصلی جگہ بعد میں ہے، لیکن اس کو کیا ہے جملے کے شروع میں لایا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو کلمات ہوتے ہیں ان ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جملے کے شروع میں رہیں، تو اس لیے یہاں پر جار مجرور کو مقدم کر دیا گیا ہے بأي ذنب قتلت، کہ اس کو کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ تو پھر سے یہاں سے اس آیت کا تعلق بھی پہلی آیت سے ہے، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب ایک زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ یہ تو سوال حقیقت میں کیا ہے اس سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ سوال اس بچی سے پوچھے گا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگلی آیت کیا ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ، یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ قیامت کے دن کی بات ہے، یہ قیامت واقع ہونے کے بعد کی باتیں ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا 6 چیزیں جو شروع کی ہیں، 6 آیتیں قیامت سے پہلے کی، اور 6 جو ہیں وہ قیامت کے بعد کی، یعنی کہ قیامت کے جو قائم ہو جانے کے بعد کی ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، الصحیفۃ اس کی جمع صحف، یعنی کہ صحیفہ مطلب کہ وہ چیز جس میں کیا ہے لکھا جاتا ہے اس کو صحیفہ کہتے ہیں، اور جب صحیفے نشرت کیا ہے پھیلا دیا جائیں گے، یہ ہے کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفوں کو کھول دیا جائے گا، نشر ینشر معنی ہوتا ہے، یا مطلب زیادہ مراد سے یہ کہ نشرت یعنی کہ کھول دینا، تو اور جب صحیفوں کو کھول دیا جائے گا، تو یہاں بھی کیا معنی ہے، یہاں بھی جو ہے کہ آدمی صحیفوں سے مراد کیا، صحیفے مراد ہے آدمی کا جو مطلب ایک اس کے فرشتے اس کے لکھتے رہتے ہیں، کہ جیسے کہ پتہ ہے کہ آدمی دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس کے سارے کام کو فرشتے ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، اور اس کی موت تک کیا ہے وہ لکھتے رہتے ہیں، اور جیسے اس کی موت ہوتی ہے تو پھر وہ اس کا رجسٹر کیا ہے، دنیا کا وہ جو رجسٹر ہے جس میں اس کے ساری ڈیٹیلز ہوا کرتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، جو بھی کچھ اس نے کیا ہے پھر وہ بند ہو جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں موت کے وقت، لیکن پھر قیامت کے دن کیا ہے دوبارہ انہی صحیفوں کو کیا ہے جن کے اندر اس کے دنیا کے تمام کام کیا ہے موجود ہے، چاہے دنیا میں اس نے اچھا کام کیا ہو یا برا کام کیا ہو، تو وہاں قیامت کے وقت کیا ہوگا کہ ان صحیفوں کو کیا ہے کھولا جائے گا، پہلے دنیا میں لکھے تھے کہ موت کے وقت کیا ہے وہ بند کر دیے گئے تھے، قیامت کے دن کیا ہے ان کو کھولا جائے گا، تو وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفوں کو کھول دیا جائے گا،
اس کے بعد ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور یہاں پر اور جب آسمان کھول دیا جائے گا، اور جب آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ کشتا مانے کئی معنی اس کے سارے ہوتے ہیں۔ کشتا یکشتو باب ضربہ سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی مضبوطی سے چپکی ہوئی کسی چیز کو کیا ہے کھینچ لینا، جیسے کھال ہوتی ہے بکری وغیرہ کی کھال جو چپکی ہوتی ہے جسم سے، اس کو کھینچ لیتے ہیں، مضبوطی سے اتار لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کھال اتارنا۔ یہ ہے کہ کسی ڈھکی ہوئی چیز کو کیا ہے کھول دینا، یہی معنی مراد ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم، جہیم جہنم، سُعِّرَتْ، اس کو بہت زیادہ بھڑکا دیا جائے گا۔ سعر یسعر تسعیراً کا معنی ہوتا ہے بھڑکانا، آگ کو بھڑکانا مراد ہے، آگ بھڑکانا، مطلب کوئی آگ ہے اس کو بار بار اس میں لکڑی ڈال ڈال کے اس میں پھونک مار مار کے اس کو ایک دم بالکل بھڑکا دینا، تیز کر دینا جو ہے، تو یہ مراد ہے۔ اور سعرت یعنی کہ بھڑکانا ایک بار نہیں ہوگا، کئی بار 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 اس کو بھڑکایا گیا ہوگا، تو اگر بار بار کسی چیز کو بھڑکایا جائے، آگ کو کیا جائے، تو کتنی تیز ہوگی، کتنی سخت ہوگی۔ تو یہاں کیا ہے مبالغہ ہے اس میں، یعنی کہ باب تفعیل میں جو باب تفعیل سے جو فعل آتا ہے اس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے کوئی فعل ثلاثی ہے اگر اس میں مبالغہ کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کو باب تفعیل کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جس وقت جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، کیوں بھڑکا دیا؟ بھڑکایا جائے گا، تیار کر دیا جائے گا، اچھے سے اس کو بھڑکایا جائے گا، تاکہ کیا ہے جو اعداء اللہ ہیں یعنی کفار اور مشرکین یا جو بھی غلط کام کرنے والے دنیا میں لوگ ہیں ان کو کیا ہے اس جہنم میں کیا ہے پھینکا جا سکے، اس میں ڈالا جا سکے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ ازلف یزلف ازلافن، یہ ازلف بابی فعل سے یہ فعل ہے اور اس کے معنی ہے قریب کرنا، تو بابی فعل سے ہے ازلفت، اور یہ فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ازلفت اکرمت کے وزن پر ہے۔ تو وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، کس سے قریب کر دیا جائے گا؟ یعنی کہ متقیوں سے قریب کر دیا جائے گا، مومنین سے قریب کر دیا جائے گا۔ تو وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، یہ والا جو جملہ ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ابھی تک جتنی چیزیں مطلب کیا ہے گزری ہیں پیچھے، وَإِذَا 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 کر کے سب کیا ہے وہاں پر کیا ہے اس میں شرط تھا، ادات شرط تھا، اور اس کے بعد ایک جملہ مطلب کیا ہے جملہ فعلیہ جو کہ کیا ہے شرطیہ تھا، یعنی کہ جملہ فعلیہ جو کہ ہم کیا ہے فعل شرط کہتے ہیں، یہاں جملہ شرط کہہ سکتے ہیں، وہ آیا ہوا تھا۔ تو سوال ہوتا تھا کہ اس کا جزا کہاں پر ہے، تو جزا یہاں پر ہے، یہ جو جزا ہے ان پہلے پیچھے جتنے بھی کیا ہے اس میں ادات شرط یا اس میں شرط اور جو جملہ شرط ہے تو ان کا جزا کیا ہے یہاں پر یہ مذکور ہے، علمت نفس ما احضرت، یہ والا کیا ہے جزا ہے یہاں پر ہے۔ تو علمت نفس ما احضرت معنی کیا ہے کہ یہ چیزیں جب رونما ہوں گی، یہ چیزیں جب ہوں گی قیامت سے پہلے، یہ حوادث ہوں گے قیامت کے وقت جب یہ چیزیں ہوں گی تو وہاں پر کیا ہے ہر نفس یعنی کہ ہر کوئی جان جائے گا یا جان لے گا ما احضرت، اس کو جس کو اس نے کیا ہے حاضر کیا ہوگا، یعنی کہ قیامت کے لیے۔ مراد سے کیا ہے ما احضرت ہو، اصل میں مراد اگر ہم بنانا چاہیں اس کو سمجھنے کے لیے تو علمت نفس ما احضرت ہو من الاعمال، احضرت ہو ما یہاں پر کیا ہے یہ ما موصولہ ہے، ما کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو ہے یہ اس کو ما موصولہ کہیں گے۔ اصل میں عبارت کیسے بنے گی ما احضرت ہو، اور ما کے بعد یہ جو جملہ ہے اس کو جملہ صلہ کہتے ہیں، اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو جملہ صلہ کہتے ہیں، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، اور اس کے اندر اس جملہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہے جس کو ہم عائد کہتے ہیں۔ عائد یہاں پر کہاں پر ہے؟ عائد یہاں پر محذوف ہے کیونکہ وہ اس میں کیونکہ وہ مفعول ہے، اور اگر عائد مفعول ہوتا ہے تو اکثر کیا ہے جملہ صلہ میں وہ محذوف ہوتا ہے۔ تو ما احضرت ای ما احضرت ہو، اور ما سے مراد کیا ہے کہ جس کو اس نے حاضر کیا یعنی کہ اس کے اعمال، یعنی کہ ما احضرت ہو من الاعمال،
چاہے وہ اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں. تو یہ سارے چیزیں جب ہوں گی تو وہاں پر پھر کیا ہے، انسان جان جائے گا اس چیز کو یا ان اعمال کو جس کو اس نے کیا ہے حاضر کیا ہوگا، یا جن کو کیا ہے اس نے آگے بھیجا ہوگا قیامت کے دن کے لیے، چاہے وہ اچھے اعمال ہوں یا ایک ہی برے اعمال ہوں. یہاں تک یہ بات ہو گئی. تو یہ جملہ جو ہے یہ جواب ہے شرط کا، اور اس سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ شرط تھی، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے یہ اب یہاں پر جو ہے قیامت کی قیامت کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ یہاں پر آ کر کے کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد آگے جو باتیں آئیں گی وہ قرآن کے بارے میں آئیں گی اور جبریل کے بارے میں آئیں گی، اور اس طرح سے اور دوسری چیزیں آئیں گی جو کہ میں نے ابھی پہلے بتایا ہے. پھر اس کو باقی چیزیں پڑھتے ہیں اگلے درس.